بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا کی قسط نمبر 28 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ محترمہ شہناز صاحبہ بیگم نعیم اللہ صاحب درود شریف سے حد درجہ محبت رکھنے والی باپردہ نہایت پرہیزگار خاتون ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ مدینہ منورہ کی ایک مسجد میں بیٹھی ہوں، عصر کا وقت ہے، سر سے پاؤں تک چادر میں ڈھکی ہوئی ہوں، مسجد کے صحن میں صفیں بچھی ہوئی ہیں، میری بائیں جانب کچھ فاصلے پر 2 یا 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں سوچتی ہوں کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کھڑی ہوتی ہوں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، بیٹھ جائیں، ابھی تھوڑی ہی دیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ میں یہ سن کر بیٹھ جاتی ہوں۔ تھوڑی سی دیر بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، میں بھی احتراماً کھڑی ہوتی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے تھوڑے فاصلے پر سامنے رک جاتے ہیں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں ایک دم نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھ سکوں۔ احترام سے میری نظریں جھکی رہتی ہیں۔ پھر میں پیروں کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا شروع کرتی ہوں اور دیکھتے ہوئے سینہ مبارک سے گردن تک نظر پہنچتی ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف میری نظر اٹھنے لگتی ہے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے، اور پھر اسی حالت میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر درود شریف جاری ہوتا ہے۔ میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ درود شریف کی برکت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی۔ میرے عزیزو، پچھلی قسط میں قسط نمبر 27 میں ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کیا تھا کہ اگر کسی کو مشاہدات یا روحانی خواب یا اپنے درود شریف کی تعداد بتانے سے نظر نہیں لگتی، نہ ہی یہ سلسلہ بند ہوتا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں پر جاری یہ سلسلہ اچانک بند ہو جاتا ہے؟ یا اگر کسی کو تعداد بتا دے تو پھر اس کے بعد تعداد میں کمی کیوں آ جاتی ہے؟ اس بارے میں اتنا کہوں گا کہ اس کی 2 بڑی اور اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت عظمیٰ عطا کی جاتی ہے اور وہ اس کی قدر کرتے ہوئے شکرانہ ادا نہ کرے تو ڈر ہے کہ اس سے یہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے، یعنی اس پر یہ سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اور روحانی خواب وہ مشاہدات کا شکرانہ یہی ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھتے جائیں، درود کی تعداد بڑھا دیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا بنایا ہے اور درود پڑھنے والوں کی فہرست میں شامل رکھا ہے۔ اس کی چھوٹی سی دنیاوی مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ جب آپ کسی کو قیمتی گفٹ دیتے ہیں اور پھر وہ شخص نہ تو خوشی کا اظہار کرے نہ ہی شکریہ ادا کرے تو اس شخص کی یہ حرکت آپ کو بہت بری محسوس ہوگی اور آپ آئندہ اسے گفٹ دینے میں احتیاط کرو گے۔ بالکل اسی طرح درود شریف کے سفر میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو زیارت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا جاتا ہے، پھر آپ بطور شکرانہ نہ تو نماز روزے کی پابندی کرتے اور درود میں بھی ناغے شروع کر دیتے ہو یا درود کی تعداد میں کمی بیشی کرتے ہو تو وقتی طور پر آپ سے یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی وجہ تو سمجھ میں آ گئی کہ جو شخص شکرانہ ادا نہیں کرتا اس سے یہ نعمت چھین لی جاتی ہے، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ کس طرح سے یہ سلسلہ دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے؟
اس کا واحد اور پاورفل حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو استغفار کی کثرت کے ساتھ ساتھ درود شریف کی تعداد کو محبت سے بڑھا دیں، اور نماز روزے کی پابندی کی مکمل کوشش کریں، سنتوں پر عمل کریں اور اپنے آپ کو درود شریف کے راستے میں کامل بنانے کی کوشش کریں۔ یہی ایک حل ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں سے مشورہ لیتے پھریں، گلے شکوے کرتے پھریں کہ جی ہمیں زیارت نہیں ہو رہی، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، ہمیں کوئی درود بتا دے۔ یہ سب کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں ایسی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر لوگ جب مجھ سے ذکر کرتے ہیں کہ پہلے بہت اچھے خواب آتے تھے اب نہیں آتے، حالانکہ ہم درود بھی روزانہ مستقل مزاجی سے پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اور میں انہیں جواب دوں کہ آپ سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھ رہا ہے۔ تو آگے سے ہمیشہ یہی جواب ملتا ہے کہ ہم سے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا، یا ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی۔ پھر میں چپ کر جاتا ہوں، کیونکہ جب ایک انسان خود کو کامل سمجھنے لگ جائے تو اسے جتنا مرضی سمجھا لو وہ مانتا ہی نہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ حالانکہ ایک سالک یا عاشق صادق کبھی بھی اپنی ذات اور عشق میں خود کو کامل نہیں گردانتا، بلکہ وہ عاجز بن کر اپنی غلطی تلاش کرتا ہے جب تک اسے کوئی راہ نہ نظر آ جائے۔ ویسے یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایسی کوئی غلطی یا کمی کوتاہی کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے ایک خاتون نے اسی طرح ذکر کیا تھا کہ مجھے اب خواب نظر نہیں آتے، حالانکہ میں درود پابندی سے پڑھ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سوال پوچھا کہ اگر میں ٹی وی دیکھتے ہوئے درود پڑھ لیا کروں تو کوئی حرج یا گناہ تو نہیں ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے یہ کہ آپ درود پڑھتے ہوئے ٹی وی دیکھتی ہو، یعنی کہ عین اس وقت گناہ کرتی ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا درود سن رہے ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھانے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حالانکہ یہی خاتون پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم تو محبت سے درود پڑھ رہے ہیں، اور کچھ دن بعد پھر سوال بھی پوچھ رہی تھی کہ درود پڑھتے ہوئے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ تو بتائیں اب یہ غلطی نہیں ہے یا گناہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ عام سی غلطی ہیں جو آپ کی روحانیت کو سلب کر لیتی ہیں۔ اچھا، اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ غلطیاں کیسی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں خود پر غور کر کے کمی کوتاہی یا غلطی کو تلاش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سلسلہ بند ہوا ہو۔ اب اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا نا اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو۔ جب بات یہاں پر آئے تو آپ کا سمجھدار ہونا ضروری ہے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو درود پر توجہ سے مضبوطی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس طرح معافی مانگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دیجئے، میں بھٹک گیا تھا، بھول گیا تھا، بہک گیا تھا، آج پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آیا ہوں، معاف کر دیجئے نا۔ اگر آپ نے معاف نہ کیا، اپنے در سے بھگا دیا تو یا رسول اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ بے شک میں آپ کا امتی ہوں، ادنا سا امتی ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہوں، اور امتی بھی وہ کہ جس کی خاطر آپ ہمیشہ روتے تھے کہ معراج پر جانے لگے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے برات پیش کی تو رک گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکو کیوں گئے؟ فرمایا جبرائیل مجھے میری امت یاد آ گئی، ایسا نہ ہو میں جا تو رہا ہوں لیکن واپس نہ آ سکوں اور میری امت اکیلی رہ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہی امتی ہوں جس کو یاد کر کے آپ معراج پر جاتے وقت رک گئے تھے،
مجھے معاف کر دیجئے نا۔ اور پھر راتوں کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے ہی روتے تھے، لہٰذا اب میرے آنسوؤں پر رحم کھا لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اور یاد کیجئے وقت وصال تھا، لب مبارک حرکت کر رہے تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگا کر سنا تو آواز آئی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا امتی سمجھتے ہوئے درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، میری معذرت قبول کر لیجئے، میرے آنسوؤں پر رحم کھا لیجئے۔ میرے عزیزوں بس اتنی سی معافی مانگ لیں، معافی مل جائے گی۔ اور جب دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مل گئی تو سمجھو اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ کیسے معاف کر دیا؟ مثلا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لی، پھر اللہ کریم سے بھی معافی مانگ لے۔ اللہ پاک سن رہے ہوتے ہیں کہ بندہ رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا یہ بندہ پہلے گناہ کرتا ہے، اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ بندہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے ہو کر آ رہا ہے، پہلے وہاں معافی مانگی تھی۔ رحمت الہی جوش میں آئے گی اور فرشتوں سے کہا جائے گا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا تو میں نے آدم کو بخش دیا، پس ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے اس بندے کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما دیا۔ اب جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا تو اب سارے دروازے کھل جائیں گے، سب سلسلے بحال ہو جائیں گے۔ اس کی چھوٹی سی دنیاوی مثال اس طرح دوں گا کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے یا کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو آپ اس سے بول چال بند کر دیتے ہیں، پھر اگر وہ بندہ آپ سے دل سے معافی مانگ لے، معذرت کر لے تو آپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، بول چال شروع کر دیتے ہیں، ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر دے تو آپ کے رکے ہوئے مشاہدات، روحانی خواب یا کم درود کی تعداد کا سلسلہ بھی بحال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شکر ادا کرنے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگنے میں کیا منطق ہے، کیا راز ہے؟ آئیے اس کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شکرانے یعنی شکر ادا کرنے کی بات کریں تو مفہوم ہے، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم لوگ میرے احکام مانو گے اور میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تم لوگوں کو اپنی مزید نعمتیں ادا کروں گا۔ آیت ہے نا وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم لوگ میرے احکام مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ نے فرما دیا، یعنی اگر آپ شکر ادا کرو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا بنایا، درود پڑھنے کی توفیق دی، تو اللہ پاک خوش ہوں گے اور مزید زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازے جاتے ہیں، پھر نہ تو درود کی تعداد بڑھاتے، نہ نماز روزے کی طرف جاتے، نہ شکر ادا کرتے، نہ سنتوں پر عمل کرتے، تو پھر آپ کو سخت سزا ملے گی۔ اور آپ کے لیے اس سے بڑی سخت سزا اور کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم کر دیے جاؤ۔ آپ کی تو دنیا اجڑ گئی، آپ کا سکون لٹ گیا۔ آپ کے لیے یہ کسی سانحے، حادثے، صدمے اور قیامت کبریٰ سے کم نہیں ہوگا کہ تجربات، مشاہدات اور روحانی خواب آپ پر بند کیے جائیں۔ ویڈیو کافی طویل ہو گئی، انشاءاللہ اگلی قسط میں مزید اس کی وضاحت کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔